الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. باب چہارم یعنی چوتھا باب معاشریات، معاشرت کے متعلق بہت اہم باب ہے. اس کو غور سے سن کر کے اس کے مطابق زندگیوں کو اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. معاشرت، گھر میں داخل ہونے کے آداب. استئذان یعنی اجازت چاہنا. عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت جب میری ماں وہاں ہو تب بھی اجازت طلب کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنی ماں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہوں، ایسا نہیں کہ وہ علیحدہ گھر میں رہتی ہوں اور میں علیحدہ رہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی تم اجازت مانگو. پھر اس شخص نے عرض کیا کہ حضور، خدمت کے لیے میرا بار بار گھر میں آنا جانا رہتا ہے. اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اجازت لے کر اندر جاؤ. کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم کسی موقع پر اپنی ماں کو کھلی حالت میں دیکھو؟ سائل نے عرض کیا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر اجازت لو. مشکات شریف. سے معلوم ہوا کہ گھر میں محرم ہو، صرف محرم ہی محرم ہے، غیر محرم کوئی نہیں ہے تو بھی اجازت لینا چاہیے. بلکہ اگر صرف اپنی بیوی ہے تو بھی گھر میں جاتے وقت کسی بھی طرح بیوی کو اپنے آنے کی اطلاع ہونی چاہیے. کم سے کم پیر کی آواز سے، پیر جھٹک کر کے، پیر پچھاڑ کر کے اور دستک دے کر گھر میں جائے. بسا اوقات بیوی ایسی حالت میں ہو جس کو شوہر دیکھنا پسند نہ کرتا ہو، اور عموماً شوہروں کی غیر موجودگی میں بیویوں کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. اس لیے گھر میں جب محرم ہی ہو تو اجازت لے کر جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید ہے. تو جہاں غیر محرم ہوں، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی ہیں جس میں غیر محرم بھی ہوتے ہیں، جیٹھ ہو، دیور ہو، اسی طرح عورتیں گھروں میں ہوں، بھابھی ہوں اور دیگر چچا زاد بہنیں رہتی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب غیر محرم ہے جوائنٹ فیملی میں. تو گھر میں اجازت لے کر کے جانا کتنا ضروری ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن چاہنا 3 بار ہوتا ہے، یعنی اجازت چاہنا 3 بار ہوتا ہے.
اس لیے اگر اجازت مل جائے تو اچھا ہے، ورنہ لوٹ جاؤ۔ زاد المعاد۔ اور اجازت چاہنے کا 3 مرتبہ ہونے کا مطلب بیل ہو تو بیل کو 3 مرتبہ بجانا چاہیے، بیل نہ ہو تو گھر میں کنڈی ہو یا دروازہ ہو تو اس کو 3 مرتبہ کھٹکھٹانا چاہیے، لیکن دے ٹھوک اس طرح نہیں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہم پر باقی رکھے، فرماتے ہیں کہ کم سے کم 2 مرتبہ اجازت چاہنے میں 5 منٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور پھر حضرت ہم کو سمجھاتے، مثال کے طور پر تم نے کھٹکھٹایا، اسی وقت وہ استنجا خانے میں گیا، گھر میں کوئی اور جواب دینے والا نہیں ہے، یا مثال کے طور پر حضرت دامت برکاتہم کہ تم نے جس وقت کھٹکھٹایا یا بیل بجایا اسی وقت اس نے نماز کی نیت باندھ کر کے شروع کی اور کوئی اور جواب دینے والا ہے نہیں۔ اب ادھر بیل پر بیل، ہمارا حضرت دامت برکاتہم تو ہم کو یہاں تک سمجھاتے ہیں کہ فون پر 1 مرتبہ رینگ بجا دی، نہیں اٹھایا تو فوراً دوسری مرتبہ رینگ بھی نہیں بجانی چاہیے، سامنے والا کس حال میں ہو، کیا مشغولی ہو، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اذن چاہنے سے قبل، اجازت چاہنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے اور اپنا نام ظاہر کرے، یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، زاد المعاد، اور نام بھی اس طرح کہ پوری بات واضح ہونی چاہیے۔ ایک نام کے کئی آدمی ہوتے ہیں، اس لیے پورا نام واضح ہو تاکہ اندر سے اجازت دینے والے کو کسی طرح کے شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا ضامن ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے، مرنے کے بعد جنت ان کا مقام ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ہمیں ان تینوں چیزوں کا کرنے والا بنا دے۔ نمبر 1، جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا رواج کثرت سے، ہاں قرآن میں حکم ہے کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ ہاں، بچوں کو بھی اس کی تعلیم ہو، عورتوں کو بھی، بڑوں کو بھی، ہر ایک کو۔ نمبر 2، جو مسجد کی طرف گیا تاکہ نماز پڑھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، خالص نماز کی غرض سے گیا ہے تو۔ تیسرا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے۔ الادب المفرد، اللہ تعالیٰ اور بچوں کو گھروں میں بھی ماں باپ کے کمرے میں 3 وقت آنے کے لیے اجازت لینے کی تعلیم دینا چاہیے، وہ انشاءاللہ آئندہ بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ تعلیمات پر ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے۔
فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔